ناظرین، میں ہوں آمنہ عظمت اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹے ود آمنہ۔ آج میرے ساتھ جو پرسنالٹی ہیں وہ پاکستان کے سب سے مشہور موٹیویشنل سپیکر ہیں۔ نام جان گئے ہوں گے بنا بتائے ہی، کیونکہ ان کا نام ہی کافی ہے۔ قاسم علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے ہم کچھ ایسے سوالات کریں گے جو شاید کسی اور نے نہ کیے ہوں۔ بہت شرارتی سے، بہت پیارے سے سوالات ہیں، تو چلیے ہم آپ کو ملواتے ہیں ان سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا شکر ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ سر تھینک یو، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور کچھ شرارتی سے سوال تھے اور کافی لوگوں نے اصرار کیا کہ آپ سے پوچھے جائیں، تو میں نے سوچا کہ میں آپ سے آ کے یہ سوالات کرتی ہوں۔ سب سے پہلا سوال تو یہ کہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے میں بڑا ہو کے ڈاکٹر بنوں گا، انجینئر بنوں گا پڑھ لکھ کے، آپ موٹیویشنل سپیکر ہی بن گئے۔ اب یہ ٹیچنگ کی ایک موڈیفائڈ فارم تھی۔ میں پڑھاتے پڑھاتے موٹیویشنل سپیکر بنا ہوں، اور میں سائنس سبجیکٹس کا، فزکس، کیمسٹری، میتھس کا ٹیچر رہا ہوں، لیکن پڑھانے کے دوران جو آخری وقت بچتا تھا کلاس کا، اس میں کوئی اچھے جملے بول دیتا تھا، اسی کی ایک بہترین شکل جو تھی وہ موٹیویشنل سپیکر تھی۔ دنیا میں کتنے نئے پروفیشنز متعارف ہو رہے ہیں، بلاگر ہے، اینکر ہے، ڈیولپر ہے، سوشل میڈیا ایکسپرٹ، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے لوگ ہیں، یہ ساری نئی ٹرمز ہیں، تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ اسٹیبلش ہو رہی ہیں۔ یہ موٹیویشنل سپیکر ہیں۔ دیکھیے، میں اتنا مہنگا ہوں کہ جتنا میں فری اویلیبل ہوں شاید ہی کو اویلیبل ہوگا۔ یہاں پر گاہے بگاہے پورے گروپ 70-80 ٹیچرز کے، فیکلٹی کے، اداروں کے گروپس یہاں پر آتے ہیں، فری آف کاسٹ ہم اپنی سروسز دیتے رہتے ہیں۔ یہاں پر پورا دن ملاقاتیوں کا تانا بانا بندہ رہتا ہے۔ جو میری کیپیسٹی ہے، میں اپنا آپ دی بیسٹ ڈلیور کرتا ہوں۔ اور رہ گیا مہنگا موٹیویشنل سپیکر ہونا، تو شاید میں کارپوریٹ کے لیے یا کسی بزنس گروپ کے لیے کام کروں تو آبویس ہے کہ مجھے چارج کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ بزنس کے لیے کنسلٹنسی لے رہے ہیں تو اس کے چارجز زیادہ ہو سکتے ہیں۔ سر آپ پہ ایک تنقید ہوتی ہے کہ قاسم علی شاہ کی موٹیویشن سے لوگ ترقی کر گئے، بزنس مین کامیاب بن گئے، کامیاب ہو گئے، لیکن قاسم علی شاہ موٹیویشنل سپیکر ہے۔ اب دیکھیے کیسی وہ میری ناکامی ہے کہ 150 بندہ میرے پاس کام کر رہا ہے، کیسی ناکامی ہے کہ لوگوں کو ٹائم لینا پڑتا ہے، کیسی عجیب ناکامی ہے کہ دن کے 60-70 تقریباً کالز ہوتی ہیں ملاقات کے لیے، کیسی ناکامی ہے کہ ہمارا کہیں بھی سیشن ہوتا ہے بٹھانے کی جگہ نہیں ہوتی۔ صحیح حال ہے۔ اگر آپ موٹیویشنل سپیکر نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ میں ٹیچر ہی ہوں جی۔ میں پھر بتاؤں گا کہ یہ کیونکہ لوگ موٹیویٹ ہوتے ہیں میری بات چیت سن کے، موٹیویشنل سپیکر کہتے ہیں، لیکن میں اپنے آپ کو ایک ہمیشہ جس چیز پہ پرائڈ میں نے فیل کیا ہے وہ استاد ہونا ہے، وہ پڑھانا ہے، وہ سکھانا ہے، وہ سوال پیدا کرنا ہے، اس جمود زدہ معاشرے میں لوگوں کو جھنجھوڑنا ہے۔ ابھی اسکول یا کالج سے بنک کیا؟ اسکول سے بنک میں نے کیا، کالج سے زیادہ بنک کیا ہوگا۔ اسکول سے ایک دفعہ بنک میں نے 6ٹھی کلاس میں کیا تھا اور پکڑا گیا تھا، بڑی مار پٹی، اس کے بعد توبہ کر لی۔ بس تبھی مار پڑی تھی ٹیچر سے، کبھی اس کے علاوہ پڑی؟ ٹیچر سے مار نہیں پٹی تھی، گھر سے مار پٹی تھی، اور گھر سے میں اللہ کا شکر ہے ہمیشہ اماں کی میں نے مار کھائی ہے، ابا کی جھاڑ کھائی ہے، اور اسی سے بڑا ہوں۔ غم سے لڑائی ہو اور وہ کہے کہ سنبھالو اپنے بچے اور گھر میں جا رہی ہوں؟ ایسا نہیں کبھی ہوا، وہ ہمیشہ کہہ لیجئے کہ وہ گھر کو اپنا گھر سمجھا اس نے، اور کوئی کانفلکٹ بھی ہے تو وہ بات چیت سے ہمیشہ ریزالو ہو گیا۔ ایک شرارتی سے سوال ہے، آپ کو کسی لڑکی سے محبت ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ آپ کی بات ہی نہیں مان رہی، تو آپ اس کو کن الفاظ میں موٹیویٹ کریں گے کہ مجھ سے پیار کرو، میرے ساتھ آ جاؤ؟ میرا خیال ہے کہ جو محبت ہونا ہے، وہ لڑکی کیا کسی بھی انسان سے اگر محبت ہوتی ہے تو دراصل یہ آپ کا اپنا میٹر ہوتا ہے کہ آپ کو محبت ہوتی ہے۔ آپ اس میں گیو اینڈ ٹیک نہیں کر رہے ہوتے، آپ یہ نہیں چاہ رہے ہوتے کہ مجھے محبت ہو گئی ہے تو یہ کچھ کرے میرے لیے، کیوں کرے جی؟ اس نے کوئی ٹھیکہ لیا ہوا ہے، اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ اپنی محبت اور اپنا جو آپ کا جذبہ ہے اس کو ایکسپریس کرتے ہیں، اس کو پالتے ہیں، اپنی ہانڈی خود پکاتے ہیں، اس میں تقاضا نہیں کرتے آپ۔ تقاضا تو جو ہے وہ تو گیو اینڈ ٹیک بن جاتا ہے، تو میرا خیال ہے تقاضے سے آزاد محبت ہی محبت ہے۔ اوکے، مطلب آپ کو محبت ہوگی تو آپ کسی سے کچھ نہیں کہیں گے، نہ ہی موٹیویٹ کریں گے؟ میرا خیال ہے کہ وہ دیکھیے اس کی وہ شکل کیا ہے۔ وہ محبت میری بیگم صاحبہ سے ہے مجھے، تو وہ ایک رشتے میں بندھی ہوئی بات ہے جو کہ قانونی، اخلاقی، شرعی طور پہ وہ تمام ایکسپیکٹیشنز ہیں جو مرد کو عورت سے کرنی چاہیے، عورت کو مرد سے کرنی چاہیے۔ اس میں کوئی بھی ایسی ایکسپیکٹیشنز نہیں ہوں گی جو غیر فطرتی ہیں۔ شادی کے حق میں کیسے ہیں؟ لو ہونی چاہیے یا ارینج ہونی چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ شادی ایسی ہونی چاہیے جو سمجھ آئے، انڈرسٹینڈنگ اس میں بڑی واضح ہو، کہ شادی سامان، جہیز سے، چیزوں سے، مٹیریلسٹک چیزوں سے نہیں ہو رہی بلکہ ایک انسان سے ہو رہی ہے۔ تو آپ جتنا جلدی سمجھتے ہیں کہ شادی کا میرا مقصد کیا ہے اور میں کس بنیاد پہ شادی کر رہا ہوں، اتنی زیادہ دیر پا اور مضبوط شادی ہوتی ہے۔
ابھی ایک جملہ سیریز ہے میرے پروگرام کا، تو وہ میں پوچھوں گی، کچھ نام ہے وہ میں بول رہی ہوں. عمران خان صاحب. پیشنیٹ. سلو. مریم نواز. اگریسو. صفدر صاحب. سلیپنگ. بلاول بھٹو زرداری. اوور پرویکٹیو. اوکے جی، تھینک یو سر. اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. تھینک یو، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تھینک یو. جی تو فرینڈز، آپ نے دیکھا کہ قاسم علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ان کی یہ شرارت بھری باتوں میں بھی ہمیں موٹیویشن ہی ملی ہے. میں نے جیسے کہ سوال کیا کہ آپ کو محبت ہو جائے تو کیسے موٹیویٹ کریں گے، تو بڑے اچھے جملے کہے انہوں نے کہ محبت جو ہے وہ قید و بند سے آزاد ہوتی ہے. اگر ہمیں محبت ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو بھی کہو کہ بھئی مجھ سے محبت کرو. تو مجھے یہ جملہ بہت اچھا لگا. آپ کو کیسی لگی ہماری آج کی ایپیسوڈ؟ اور اسٹے ود آمنہ کو دیکھتے رہیے. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.